بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ سعودی عربیہ کے متعلق ہی ہمارا ٹاپک ہے، کہ جس میں ہم نے ان ریفارمز کو ڈسکس کرنا ہے کہ جو کنگڈم آف سعودی عربیہ جن ریفارمز کو لا رہا ہے، کیا یہ ریفارمز سعودی عربیہ کو ایک آرتھوڈاکس کنٹری سے ایک ماڈرن کنٹری کی طرف تو نہیں لے جا رہی، یا کیا یہ وہی ریفارم تو نہیں جن ریفارمز کے بارے میں شاہ فیصل نے بھی کچھ اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے تھے، تاکہ سعودی عربیہ کو ایک ماڈرن اکانومی کی طرف دوسرے ملکوں کی طرح جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور جو کہ آئل فری ڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں، ان ممالک کی طرح بنانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ اور اسی سنیریو کے اندر ہی ایک ایسی سیریز محمد بن سلمان نے شروع کی ہے کہ جو مختلف قسم کی سوشل اور اکانومک ریفارمز کے اوپر بیس کرتی ہے، اور جو کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کو ماڈرنائز کرے گی اور اس کے پرائیویٹ سیکٹرز کو بوسٹ کرے گی، اور آخر کار اس کی اکانومی کو ایک فری آئل ڈیپینڈنٹ اکانومی جو ہے وہ بنائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے پہلے فیصلے کی جو محمد بن سلمان نے کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا جو کہ کونسل آف سعودی چیمبرز نے کیا تھا، کہ وہ اس سال کے آخر تک جو ہے وہاں پر جتنی بھی قسم کی شاپس ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے ایک کئی دہائیوں کی یعنی کہ ایک روایت کو بالکل ختم کر کے رکھ دی ہے۔ یعنی کہ جب سے سعودیہ آزاد ہوا ہے اور جب سے وہ ایک ماڈرن اکانومی کی طرف موو کر رہا ہے، تب سے آج تک اس کا یہ پہلا قدم رہا کہ اس نے نماز کے اوقات کے دوران، یعنی کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کا وقفہ آتا ہے، تو اس وقت پہلے پورے سعودی عربیہ میں ہر دکان جو ہے یا ہر کمرشل سائٹ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے بند ہو جاتی تھی، لیکن اب یہ پابندی جو ہے آہستہ آہستہ بہت ساری جگہوں سے اٹھا لی گئی ہے، کہ اگر دوران نماز وہ جگہیں یا وہ شاپس بند نہ ہوئیں تو پھر بھی ان کے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی چارجز جو ہیں وہ نہیں لگیں گے، کیونکہ پہلے اگر کوئی دکان کھلی ہوئی ہوتی تھی تو اس کے اوپر جو ہے وہاں کی ریلیجیس مورالٹی پولیس جو ہے یہ ڈائریکٹلی ان کے اوپر اٹیک کرتی تھی اور ان کو جیلز وغیرہ کے اندر بھی بھجوا دیا جاتا تھا۔ لہٰذا اب اس پابندی کو ختم کیا گیا ہے، تاکہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں یا جو غیر ملکی یعنی کہ وہاں پر لوگ رہتے ہیں اور وہ وہاں پر کاروبار کرتے ہیں، تو ان کو اپنا کاروبار نماز کی اوقات کے دوران بھی جاری رکھنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ یہ اس حوالے سے بھی ہے کیونکہ سعودی عربیہ کے موجودہ 35 سالہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے ایک مکمل طور پر آنے والے یا ابھی موجودہ ایک مضبوط رولر ہیں، اور وہ اپنے ملک کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں ایک ماڈرن یا ماڈریٹ اسلام کی طرف، کہ جس طرح کمال اتا ترک نے ترکی کو جو ہے اس نے ایک ماڈرن ترکی وہاں پر بنایا تھا، بالکل اسی طرح اسی کے نقش قدم پر کچھ لحاظ سے چلتے ہوئے محمد بن سلمان بھی جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو ایک ماڈرن اسلامک کنٹری جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری اقسام کی جو ریلیجیس اور سوشل ریسٹرکشنز ہیں، جو کہ یعنی کہ ریلیجیس مورالٹی پولیس جن کو فالو کرواتی تھی، ان کے اوپر بھی انہوں نے بین لگایا ہے، جس کی ایک کڑی جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ جو اذان ہوتی تھی، اس اذانوں کے اوپر جو سپیکر تھے ان سپیکروں کو بھی کم کیا گیا ہے، 1/3 سپیکر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ دکانوں کو کھولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس پولیس کا جو کہ ایک ریلیجیس پولیس ہے، اور یہ ان تمام ایکٹس کے اوپر سختی سے عمل کرواتی ہے، اس پولیس کا بھی جو رول ہے وہ کافی حد تک بیک کر دیا گیا، اس کو بھی کنٹرول میں کر لیا گیا۔ لہٰذا کیونکہ جہاں اب وہاں پر پبلک کنسرٹ یعنی کہ جو میوزیکل کنسرٹس ہوتے ہیں ان کی بھی اجازت ہو گئی ہے، جو سینماز وغیرہ ہیں، موویز وغیرہ یا تھیٹرز وغیرہ، ان کو بھی اوپن رکھنے کی اجازت ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے کچھ سالوں میں عورتوں کو بھی وہاں پر ڈرائیونگ کرنے کی اجازت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو اور بھی حقوق ملے ہیں کہ وہ بغیر کسی محرم کے اکیلی بھی سفر کر سکتی ہیں، کیونکہ پہلے محرم کے بغیر وہ باہر نہیں نکلتی تھیں، لہٰذا اب وہ اپنے کسی محرم یعنی کسی میل گارڈین کے سوا بھی باہر آ سکتی ہیں، اور ان کو جو ہے پروٹیکشن اور سیکیورٹی بھی دی جائے گی اپنے ملک کی طرف سے، اور اس کے علاوہ وہ ڈرائیونگ وغیرہ بھی کر سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے ایک اور پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا پچھلے ہی یعنی کہ کچھ دہائی کے اندر، پچھلے ہی کچھ وقت کے اندر، کہ جو کہ ایک دا لائن کے نام سے، جس کو نیوم بھی کہا جاتا ہے، نیوم جو ہے یہ سعودی عربیہ کا جو نارتھ ویسٹرن کوسٹ لائن ہے، یعنی کہ وہاں پر جو اس کا سمندری ساحل کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ اکانومک زون بنایا جائے گا، جس کی جو لینتھ ہوگی وہ تقریباً 170 کلومیٹر کی اس کی لینتھ ہوگی، اور یہ ایک لائن کے نام سے ایک شہر جو ہے وہ ایجاد کیا جائے گا، جس کی 3 منازل ہوں گی۔ سب سے نیچے والی منازل میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوگی، اوپر والی میں مارکیٹس ہوں گی، اور پھر اس سے اوپر والی میں صرف اور صرف گرینری وغیرہ جو ہے وہ رکھی جائے گی، اور یہ جو ہے آپریٹ ہوگا انڈر دا ریگولیشنز، یعنی کہ ایک مطلب سیپریٹ ایک ریگولیشن ہوگی اس ملک کی باقی پورے گورننگ سٹیٹس کے علاوہ، اور یہ بھی ان کی یعنی کہ ایک ماڈرنزم کی طرف ہی جو ہے یہ ایک قدم ہے، اور یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہ 500 بلین کا ایک پروجیکٹ ہے، بلین ڈالرز کا، جس کو سعودی عربیہ جو ہے وہ آنے والے ڈیکڈز کے اندر کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ یعنی کہ کریک ڈاؤن کیا گیا، وہ ہے مسجدوں کے سپیکرز کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا۔ سعودی گورنمنٹ نے لاسٹ منتھ میں ہی یہ آرڈر کیا تھا کہ مساجد کے اندر جو ہے ان کی آواز کو صرف 1/3 کر دیا جائے، یعنی کہ اگر کسی مسجد کے اوپر 3 اسپیکر ہیں تو وہاں سے 2 اتار کر صرف 1 اسپیکر جو ہے وہ رکھا جائے، اور اس کی میکسیمم کیپیسٹی کو کم سے کم رکھا جائے، کہ اور جتنے بھی قسم کے جو سرمنز ہیں ان کو فلی طور پر براڈ کاسٹ نہ کیا جائے۔ سرمن یعنی کہ جو خطبے وغیرہ مساجد میں دیے جاتے ہیں، اسپیکرز کو اوپن کر کے ان خطبوں کو بھی نہ دیا جائے، تاکہ یہ چیز جو ہے وہ نائس پولیوشن کریٹ کرتی ہے، اس کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کنٹری جو ہے وہ آہستہ آہستہ اکانومیکلی ایک انڈیپینڈنٹ ڈرائیونگ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ایک زیادہ اپیلنگ یا مطلب لیس انٹیمیڈیٹنگ کنٹری بن رہا ہے، یعنی کہ لیس ریسٹرکٹنگ کنٹری بن رہا ہے، جہاں پر رکاوٹیں جو ہیں وہ انویسٹرز کے لیے اور ٹورسٹس کے لیے کم سے کم رکاوٹیں ہوں، جو کہ یعنی کہ ایک ایسا ٹورسٹ ہب سعودی عربیہ اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے کہ جہاں پر بالکل دبئی کی طرح کہ جو بھی انسان آئے، جو بھی غیر ملکی آئے، وہ اررسپیکٹیو آف دیئر ریلیجن، اررسپیکٹیو آف دیئر کاسٹ، کلر اینڈ کریڈ، ان سب کو ایکولی طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو اسکول کی ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو بھی ریوائز کیا جا رہا ہے۔ ان ٹیکسٹ بکس کے اندر ایسا کوئی بھی ریفرنس جو کہ غیر مسلموں کو ٹارگٹ کرتا ہے، کہ غیر مسلم جو ہیں مطلب کسی بھی قسم کے اوفینڈنگ کے حقدار ہیں یا وہ قرار پاتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ ہندو یا عیسائی یا یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں کرتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، اور وہاں کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو بھی نئی طریقے سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، ان کے اندر بھی ریفارمز جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو وہاں پر الاؤ کی گئی ہے وہ ہے کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے ابھی تک جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کہ کسی بھی غیر مسلم کو وہاں پر تبلیغ کرنے کی ابھی تک اجازت جو ہے وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے اندر نہیں دی گئی ہے، لیکن وہاں کے جو گورنمنٹ ایڈوائزر ہیں جن کا نام ہے علی شبلی، انہوں نے ریسنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹ کے میڈیا جس کا نام ہے انسائڈر، ان کو بتایا تھا کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک چرچ جو ہے اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہاں پر چرچ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ اس کڑی کی ایک پہلی لسٹ ہے، یعنی کہ اس لسٹ کی ایک پہلی یعنی کہ پرائیورٹی ہے، جو کہ لیڈرشپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی جو سامنے لے کر آئے گی، اور پھر آہستہ آہستہ غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق جو ہیں وہ وہاں پر مکمل طور پر فریڈم ان کو دی جائے گی۔ لہٰذا اس کے علاوہ جو دوسرا قدم سعودی عربیہ نے کیا ہے وہ ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی اگین کہ وہاں پر جو ایبسولوٹ بین ہے الکوہل کے اوپر اس کو بھی ختم کیا جائے گا، کیونکہ سعودی عربیہ میں چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کو الکوہل کی مکمل طور پر پابندی ہے، وہاں پر ایبسولوٹلی بین ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جب بین ہے تو سعودی عربیہ کے اندر بھی یہ بین تھی، لیکن اب ملٹیپل سورسز سے انکلوڈنگ کہ گلف بیسڈ ڈپلومیسی سے یہ پتہ چل رہا ہے
کہ جو سعودی آفیشیلز ہیں وہ بیہائنڈ دا کلوز ڈور وہ مختلف قسم کی میٹنگز کے اندر اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ اس بات کو باور کروائیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ایبسولوٹ بین ہے الکوہل کے اوپر اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور شفٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ وہ پوری مسلم دنیا کا جو ہے یا مسلم دنیا کے جتنے بھی گلوبل ایشوز ہیں وہ ان کا ایک یعنی کہ فیلو ہے، یا وہ ان کو آگے لے کر چلتا ہے، کیونکہ وہاں پر حجاز ہے، وہاں پر مسلمانوں کے دو مقدس مقامات مکہ اور مدینہ ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک لیڈر سمجھتا تھا، اور مسلمانوں کے جتنے بھی گلوبل ایشوز تھے ان سب کو وہ لیڈ کرتا ہوا چلتا تھا۔ لیکن اب سعودی عربیہ کو سمجھ آئی ہے کہ اس کی یہ والی جو پالیسی ہے یہ دراصل اس کا امیج جو ہے وہ ایز اے گلوبل لیڈر کے طور پر ایک خراب امیج پیش کر رہی ہے، جو وہ اپنے آپ کو اسلامک ورلڈ کا ایک لیڈر کنسیڈر کروا رہا ہے۔ یہ اس کا امیج گلوبلی طور پر خراب کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب 5 اگست 2019 کے اندر کشمیر کا سٹیٹس انڈیا نے 370 آرٹیکل کو ختم کر کے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا، تو پاکستان کے بار ضد کرنے کے باوجود کہ OIC کا اجلاس جو ہے وہ کشمیر پہ بلایا جائے، لیکن پھر بھی اس اجلاس کو سعودی عرب کی طرف سے نہیں بلایا گیا، کیونکہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جدہ کے اندر ہے، اور وہاں پر میٹنگ ہونی تھی، لیکن اس میٹنگ کو نہیں کیا گیا۔ صرف اس کی وجہ یہی تھی کہ اب سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ وہ گلوبلی طور پر مسلمانوں کے مسائل کو ریپریزنٹ کرے گا، کیونکہ پاسٹ کے اندر بھی اس کی جو فارن پالیسی ہے وہ مکمل طور پر ایک اسلامک ڈاکٹرائن کے اوپر بیس کرتی تھی، اور اس کا یہ مطلب تھا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسد واحد یعنی کہ ایک سنگل باڈی کی طرح ہیں۔ لیکن اب اس کی فارن پالیسی جو ہے وہ میوچل نان انٹرفیرنس کے اوپر بیس کر رہی ہے، اور اب سعودی یہ کہتے ہیں کہ وی سعودی won't talk about کشمیر اور یو آئیگرس اینڈ یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ خاشقی جو ہے یعنی کہ جمال خاشقی، جس کو قتل کیا گیا تھا ترکی کے اندر سعودی ایمبیسی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کی کشمیر یا یوہائیگر کے بارے میں جو کنفلکٹ ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور آپ ہمارے معاملات کے بارے میں بات نہ کریں۔ لہٰذا اب آخری یعنی کہ حد کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ نے ریسنٹلی ہی جو ہے مطلب اپنی قطر کے ساتھ جو اس کی دشمنی تھی وہ اس نے ختم کر لی، بلکہ جتنے بھی گلف کنٹریز جو 6 ممالک ہیں عرب ممالک، ان سب نے قطر کے ساتھ جو ہے وہ اب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ پہلے اس کے اوپر سختی تھی کہ وہ الجزیرہ کو کنٹرول کرے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے ایران کے اوپر بھی پابندی لگائے، تو ان دونوں باتوں کو اس نے نہیں مانا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اس پالیسی کو بھی واپس لیا جا رہا ہے۔ اور آل ان آل آخر کے اندر کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ اپنے تمام قسم کے جو مخالفین ہیں، چاہے وہ ریلیجیسلی مخالفین ہوں جو کہ ریلیجیس ریفارم لانا چاہتے ہوں، یا چاہے وہ سوشلسٹ ہوں، وہ جس حوالے سے بھی ہوں، جو محمد بن سلمان کی پالیسیز کو خلاف ہوگا ان تمام رائیولز کو جو ہے ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اب وہاں پر محمد بن سلمان جو ہے وہ اگر ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی دی تو وہ آنے والے مزید 25 یا 20 سالوں تک وہ سعودی عربیہ کے حکمران رہیں گے۔ تو اس حوالے سے وہ اب ویژن 2030 کے تحت اپنے ملک کو ایک ایک انڈیپینڈنٹ آئل اکانومی یعنی کہ بنانا چاہتے ہیں، کہ وہ اب اپنی ایک جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ آئل کے اوپر کم سے کم کر کے اپنے اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنی، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔